بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام عالیہ ہے، میری عمر 16 سال ہے۔ میں پنجاب کے ایک شہر ساہیوال کی رہنے والی ایک بہت ہی غریب گھرانے میں پیدا ہوئی تھی۔ میرا کوئی بھی بھائی نہیں تھا۔ میری ماں لوگوں کے گھر کی صفائی کرتی تھی، ان کے برتن دھونا، پوچھا لگانا، یہ سب کام کر کے میری ماں ہمارا پیٹ پالتی تھی۔ میرے ابو 2 سال پہلے فالج کی وجہ سے بستر پر پڑے ہوئے تھے۔ میں نے بھی میٹرک کے بعد اسکول چھوڑ دیا تھا اور سارا دن گھر کے کام کاج کرتی، اور کبھی کبھی تو امی مجھے اپنے ساتھ کام پر لے جاتی تھیں۔ میں نے اپنا سارا بچپن ایسے ہی گزار دیا۔ میں ایک بہت پیاری، نرم و نازک لڑکی تھی۔ لوگ اکثر مجھے دیکھ کے میری امی کو یہی کہتے کہ یہ تو آپ لوگوں کی بچی لگتی ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی ہیروئن کی طرح لگتی ہے۔ کیا ہی وہ دن تھے جب میری عمر 16 سال تھی۔ میں بھی پڑھنا چاہتی تھی، لیکن جب اپنے گھر کی طرف دیکھتی تو مجھے اپنی ماں کی طرف دیکھ کے دکھ ہوتا تھا کہ وہ کیسے ہمارا پیٹ پال رہی ہے، کس طرح وہ اتنی مشکل سے ابو کی دوائیوں کا خرچہ اٹھاتی ہے۔ میں تو کبھی کبھی روتی ہوں اور کبھی میں سوچتی ہوں کہ کاش اللہ مجھے لڑکا ہی بنا دیتا۔ میری ماں نے بہت سختیاں جھیلیں۔ میری ماں میرے باپ کی دوا کا خرچ اٹھاتی، ہمارے پڑھنے کا اور ہمارے کھانے پینے کا انتظام کرتی۔ یقیناً اللہ نے اس کا اجر میری ماں کو دینا ہی تھا، کیونکہ جو لوگ محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کبھی بھی برا نہیں کرتا۔ میں اسے اللہ کی رضا سمجھ کر بھول جاتی۔ میں ادھر اپنی ماں کی زندگی بتا رہی ہوں، لیکن سچ یہ ہے کہ ان کی زندگی مجھ سے بہت اچھی تھی۔ جو زندگی میں گزار رہی ہوں کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میرے جیسی زندگی تو خدا کسی دشمن کو بھی نہ دے۔ اپنی داستان کہاں سے شروع کروں؟ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ خدا رہا ایسی زندگی کبھی کسی کو مت دینا۔ ہر آنکھ اشک بار ہو جائے میری داستان سن کر۔ جب میں 20 سال کی تھی تو میرے لیے بہت زیادہ رشتے آنے شروع ہو گئے تھے، کیونکہ میں بہت خوبصورت تھی۔ میری سیرت بہت اچھی تھی، لیکن لوگ، رشتے دار اور محلے والے میری تعریفوں کے پل باندھ دیتے تھے، اس لیے میرے گھر میں رشتوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ لیکن ایک دن ایک ایسا رشتہ میرے لیے آیا، اماں نے جھٹ سے ہاں کر دی۔ میں حیران تھی کہ امی میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہیں۔ جب میں نے امی سے پوچھا تو امی نے بتایا کہ کوئی سعد نام کا لڑکا ہے، بہت اچھا لڑکا ہے، میری ایک دوست کے جاننے والوں میں سے ہے۔ اس نے بتایا ہے ایک ہی بیٹا ہے، 2 بہنیں ہیں جن کی شادی ہو چکی ہے اور وہ اپنی علیحدہ گھر میں رہتی ہیں، ایک ان کی امی ہے، بس اتنی سی فیملی ہے۔ اگر تمہاری شادی وہاں ہو جائے تو مجھے امید ہے تم بہت خوش رہو گی۔ اچھے لوگ ہیں، دیکھے بھالے ہیں، مجھے تو اچھے لگے ہیں، باقی تم بتا دو تمہارا کیا خیال ہے۔ میں بھی سن کر خوش ہو گئی کہ شاید میری قسمت بدلنے والا کوئی آ گیا ہے۔ ان لوگوں نے بولا کہ ہم لوگ سادگی سے نکاح کر کے اپنی بچی کو لے جائیں گے، اور آپ لوگ جہیز وغیرہ کی ٹینشن مت لیجیے گا، ہمارے گھر میں اللہ کا شکر ہے ہر نعمت موجود ہے۔ میری امی ابو اس بات سے بہت خوش ہوئے کہ شکر ہے ان لوگوں نے جہیز نہیں مانگا، اگر مانگ لیتے تو ہم کدھر سے پیسے لاتے۔ خیر، اس بات پہ تو میں خود بھی بہت حیران تھی۔ نکاح کے لیے ان لوگوں نے 1 ہفتے کا وقت دیا تھا۔ اتنی جلدی نکاح کرنا بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا، لیکن خیر جیسے تیسے کر کے نکاح ہو گیا اور میں ان لوگوں کے گھر پہ آ گئی۔ گھر خوبصورت تھا، 3 منزل کا ماربل لگا ہوا تھا۔ میں دیکھ کے ایک لمحے کے لیے تو حیرت میں آ گئی تھی۔ جب اپنے کمرے میں آئی تو وہ بھی بہت سجا ہوا تھا۔ مجھے ایک لمحے کے لیے اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری قسمت اس قدر بدل سکتی ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ ساتھ بہت اچھے انسان تھے، اور سب سے بڑی بات میری ساس بہت اچھی تھی، مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ شادی کو اتنی دیر ہو چکی، آج تک میری ساس نے مجھے کچھ نہیں کہا، میرے بہت سارے کام کر دیتی تھی۔ میں بہت خوش تھی۔ شوہر تو اچھے ملے ہی تھے، ساتھ میں ساس بھی بہت اچھی ملی تھی۔ جتنی لوگوں کی تعریف سنی تھی وہ تو بہت ہی کم تھی، یہ لوگ تو بہت زیادہ اچھے تھے۔ میں بہت خوش تھی، لیکن ایک بات میری ساس کی بہت عجیب تھی۔ وہ صبح جب میرے شوہر اپنے کام پر چلے جاتے تو تھوڑی دیر میں ہی میری ساس بنا بتائے ہی چلی جاتی تھی۔ کچھ دن میں نے کوئی سوال نہیں کیا، لیکن ان کا روز کا معمول دیکھ کر میں خود پریشان ہو گئی کہ آخر یہ جاتی کہاں ہیں۔ میری ساس میرے شوہر کی ماں نہیں لگتی تھی، کیونکہ میری ساس کی عمر بہت کم تھی۔ ایک دن میں نے پوچھا تو بولی کہ میری ایک دوست ہے، ادھر سے تھوڑے فاصلے پر ہی رہتی ہے، ان کے پاس چلی جاتی ہوں، ذرا وقت اچھا گزر جاتا ہے۔ میں نے بھی ان کی اس بات پر یقین کر لیا۔ اب میں ان سے بالکل بھی نہیں پوچھتی تھی کہ وہ کہاں جاتی ہیں۔ شام میں جب گھر آتی تو آ کر میرا سارا کام کرتی تھی، یہاں تک کہ مجھے کمرے میں لٹا کے جاتی تھی۔ بہت پیار کرتی تھی مجھ سے۔ وقت ایسے گزر رہا تھا اور ایک دن آیا جب مجھے پتا چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں، اور میں بہت خوش تھی۔
میرے شوہر بہت خوش تھے اور سب سے بڑھ کر میری ساس بہت خوش تھیں۔ انہوں نے میرا بہت خیال رکھا، مجھے کبھی بھی کسی چیز کی کوئی بھی کمی محسوس نہیں ہونے دی کہ میری ماں میرے پاس نہیں ہے۔ میری ماں سے بڑھ کر وہ مجھ سے پیار کرتی تھی، میرا سارا کام خود کرتی تھی، اور تو اور مجھے رات میں کھانا کھلا کے دودھ کا گلاس بھر کے مجھے پلا کے اور پاس بیٹھ جاتی تھی جب تک میں سو نہیں جاتی تھی۔ وہ پاس بیٹھی سر پر ہاتھ پھیرتی رہتی تھی۔ ایک ماہ ہو گیا تھا، ایک دن اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی۔ میرے شوہر مجھے ہاسپٹل لے کر بھاگے۔ طبیعت اس قدر خراب ہو گئی کہ مجھے اپنا بچہ کھونا پڑا۔ اسی سبب سے میں ایک ہفتہ بستر میں پڑی رہی۔ میرے شوہر نے مجھے بہت سنبھالا، بہت دلاسا دیا، بہت خیال رکھا۔ ایک ہفتے کے بعد میں پہلے کی طرح اپنی زندگی میں واپس آ گئی۔ وقت گزرتا رہا، میں اللہ سے بہت دعائیں کرتی تھی کہ اللہ مجھے پھر سے امید سے کر دیں۔ میرے شوہر بھی مجھے بہت دلاسا دیتے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے۔ اور ایک بار پھر اللہ نے میری دعا سن لی۔ ایک بار پھر میں حاملہ ہو گئی۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، اور اس بار پھر 2 ہفتے بعد ہی میرا حمل ضائع ہو گیا۔ لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ میرا شوہر اور میری ساس کے رویے میں ایک ذرا بھی تبدیلی نہیں آئی۔ میں بہت حیران اور پریشان تھی، لیکن بیمار بھی رہنے لگی، یہ سوچ سوچ کر کہ میرے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے، اور ان سب کی محبت بھی میرے لیے کم نہیں ہو رہی تھی۔ میں بار بار حاملہ ہو رہی تھی، لیکن ایسے ہی میرا حمل ہر دفعہ ہی ضائع ہو جاتا تھا۔ میں بیمار ہو چکی تھی، طبیعت ہر وقت خراب رہنے لگی، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میرے شوہر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے تو ڈاکٹر بولتے اسے ہسٹیرک کا مرض ہے۔ میری کیفیت پاگلوں جیسی ہو گئی تھی، کچھ سمجھ نہ آتا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ خیر میری ساس میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ اسی دوران میرے ابو بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ اب میری امی اکیلی پڑ گئی تھی، سب کچھ عجیب سا ہو گیا تھا۔ میری دنیا خالی خالی لگنے لگی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جتنی تیزی سے یہ خوشی کی لہر میری زندگی میں آئی تھی، اتنی ہی تیزی سے یہ میری زندگی سے جا رہی ہے۔ لیکن پھر ایک دن میری زندگی میں ایسا آیا جس نے میری روح کو چیر کے رکھ دیا تھا۔ وہ میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ اس دن میری آنکھوں سے سب پٹی اتر گئی، جس دن میں نے اپنے شوہر کو اپنی ساس سے باتیں کرتے سنا تھا۔ میری آنکھوں اور کانوں کو اس لمحات کو دیکھنے اور سننے کے قابل نہیں رہے تھے۔ وہ کچھ یوں تھا، میری ساس روز کی طرح مجھے سلا کر چلی گئی تھی۔ میرے شوہر کام سے دیر سے ہی گھر آتے تھے اور میری ساس ان کو کھانا وغیرہ دیتی تھی۔ شادی کے پہلے دن سے آج تک یہی معمول تھا۔ اس دن یہ ہوا تھا، میں سو گئی تھی، اچانک میری پیاس سے آنکھ کھلی۔ میں پانی کے لیے کمرے سے باہر آئی، سر کو چکر آ رہے تھے، پھر بھی چیزوں کا سہارا لے کر میں کچن میں گئی، پانی ڈالا اور کمرے میں آ رہی تھی کہ اچانک ہنسنے کی آوازیں میرے کانوں میں پڑیں۔ وہ آوازیں میری ساس کے کمرے سے آ رہی تھیں۔ میں کمرے کے پاس گئی اور کچھ سننا چاہا تو کمرے سے میرے شوہر کی بھی آواز آنے لگی۔ میں نے غور کیا تو یہی سنا کہ ہاجرہ آہستہ بولو، عالیہ اٹھ نہ جائے۔ تو آگے سے ہاجرہ کہتی ہے کہ وہ نہیں اٹھنے والی، میں نے نیند کی گولیاں دی ہیں، صبح تک نہیں اٹھنے والی۔ یہ سن کے دونوں پھر زور سے کہہ کے لگانے لگے۔ میں اتنی بات سنتے ہی پریشان ہو گئی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ آج تک میں نیند کی گولیاں کھاتی رہی ہوں۔ تبھی مجھے صبح سے پہلے ہوش نہیں آتا۔ میں صدمے میں تھی کہ یہ لوگ میرے ساتھ کر کیا رہے ہیں۔ میں نے ان کی باتیں مزید سننے کی کوشش کی لیکن سن نہ سکی۔ اگلے دن میں نارمل اٹھی، ان لوگوں کو شک نہ ہونے دیا کہ مجھے ان پر شک ہونے لگا ہے۔ دن ایسے ہی گزر گیا، رات آ گئی۔ میری ساس دوائی لے کے میرے کمرے میں آئی۔ میں نے ان کا دھیان ہٹاتے ہی گولیاں چھپا دی اور ان کو محسوس ہوا کہ میں کھا چکی ہوں، اور میں جلدی سے لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر میں میری ساس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جیسے ہی میرے شوہر گھر آئے، سیدھا ہاجرہ کے کمرے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جیسے ہی ان لوگوں کے ہنسنے کی آواز آنے لگی، میں آہستہ سے اٹھی اور ان کے کمرے میں کان لگا کر سننے لگی۔ آج جو میں نے سنا کاش وہ کبھی میں نہ سنتی۔ میرے شوہر میری ساس یعنی ہاجرہ سے باتیں کر رہے تھے کہ لگتا ہے یہ عورت بھی بچہ پیدا نہیں کر سکی، کیا فائدہ ہوا مجھے دوسری شادی کرنے کا، تم سے اولاد نہیں ہو سکتی تھی اس لیے سے شادی کی تھی، لیکن یہ بھی کبھی ماں نہیں بن سکتی، اب میں کیا کروں، مجھے بچہ چاہیے، ہر حال میں چاہیے۔ ہاجرہ بولی، ہاں میں اپنے شوہر کی ایک اور اس سے بھی پیاری لڑکی سے شادی کرواؤں گی، اور دیکھنا وہ آپ کو بچہ ضرور دے گی۔ میرے شوہر کہنے لگے، یہ عالیہ کا کیا کریں؟ ہاجرہ کہنے لگی، یہ ایسے ہی مر جائے گی۔ اس بات پر دونوں ہنسنے لگے۔ یہ سب سننے کے بعد میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ کبھی ایسا بھی سوچا نہیں تھا کہ جس عورت کو میں اپنی ماں کا درجہ دے رہی تھی وہ تو میرے شوہر کی بیوی ہے۔ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا، مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ میں واپس آ گئی اور کمرے کی کنڈی لگا کے رونے لگ گئی۔ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ میں نے ایسا کیا تھا جس کی مجھے یہ سزا ملی تھی؟ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن میں اسی وقت سجدے میں گر پڑی اور اللہ کے سامنے رو پڑی۔ بے شک اللہ کے فیصلوں پر سوال نہیں اٹھایا جاتا، وہ آزماتا بھی اس کو ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ پھر مجھے سکون ملا کہ شاید میری کوئی آزمائش ہوگی۔ اپنی موت کو بہت قریب سے دیکھ رہی تھی، دل میں خیال آیا صبح 7 کے کام پر جانے کے بعد ہاجرہ سے ایک بار بات کروں گی کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ ایسا کیا اور میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ زندگی تو میری اب ختم ہی ہے، لیکن ان سے جواب ضرور طلب کروں گی۔
रोते रोते कब आंख लगी पता नहीं चला। सुबह जब मेरी आंख खुली तो 7 काम पर जा चुके थे। मैं उठी और सीधा हाजरा के कमरे में चली गई। हाजरा मेरी तरफ देखकर हैरान रह गई। मैं ऐसे उसके कमरे में कैसे चली गई? उसके करीब जाकर उसका हाथ पकड़ कर बैठ गई। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इतना बड़ा धोखा तुम कैसे कर सकती हो? मेरा सवाल हाजरा को चौंका देने वाला था। उसी वक्त हाजरा अपनी असल हालत में आ गई और बोली, तुम्हारी अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बच्चा पैदा नहीं कर सकती, इसलिए मैंने और साद ने मिलकर ये सब किया। मैं नहीं चाहती कि साद को कभी भी औलाद हो मेरे अलावा, इसीलिए मैं तुम्हारे बच्चे मार देती थी और तुम्हें ऐसी दवाइयाँ देती रही जिससे तुम अंदर से बिल्कुल खाली हो गई हो। बहुत जल्द अब तुम ऊपर पहुंच जाओगी। देखो कैसा हाल कर दिया मैंने तुम्हारा। ये सब बातें मुझे तीर की तरह लग रही थी। मैंने हाजरा को उसके कंधों से पकड़कर हिलाया और बोला कि अल्लाह इंसाफ करने वाला है। तुमने जो किया तुम उसकी सजा जरूर पाओगी। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगी। अल्लाह के घर से मुझे इंसाफ जरूर मिलेगा। तुम्हें उसकी सजा वो जरूर देगा। मैं घर छोड़ के आ गई अपनी माँ के पास। थोड़े दिनों के बाद खबर आई कि साद और हाजरा का एक कार एक्सीडेंट हो गया है जिससे हाजरा की मौत हो गई और साद भी काफी जख्मी हुआ था। मैं दिल में सोचने लगी कि अल्लाह की लाठी बे आवाज है। मैं भी अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिन रही थी। मैंने अल्लाह के ऊपर फैसला छोड़ दिया था। कुछ दिन बाद साद हमारे घर आया। मैं हैरान हो गई। कहने लगा, मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने कहा, बोलो। कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और हाजरा ने भी बहुत जुल्म किए तुम पर, बल्कि उसने हम दोनों के बच्चों को दुनिया से आने से पहले ही मार दिया। मुझे हाजरा ने अपनी मौत के वक्त सब हकीकत बताती थी और कहने लगी कि आलिया से कहना कि हो सके तो मुझे माफ़ कर दे और साद के साथ वापस घर आ जाए। फिर साद ज़ारों के तार रोने लगा कि मैंने तुम्हें समझने में देर कर दी। मैं तो सिर्फ तुमसे बच्चा चाहता था। प्लीज़ मुझे एक बार मौका दो, मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा। मैंने कहा, मेरी ज़िंदगी के आखिरी दिन चल रहे हैं, अब क्या फ़ायदा, मैं तो अंदर से ख़त्म हो चुकी हूँ। साद कहने लगा, मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा, चाहे मुझे बैरून मुल्क क्यों न जाना पड़े। मैं तुम्हें ज़रूर लेकर जाऊंगा। मेरी अम्मी के कहने पर मैं मान गई। साद मुझे शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर्स ने मेरे टेस्ट किए और मैं 15 दिन हॉस्पिटल में रही, लेकिन फिर डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया और मेरे शौहर से कहने लगे, इस मर्ज का इलाज बैरून मुल्क में है, वहाँ ले जाओ अगर इसको बचाना है तो। साद मुझे लेके बैरून मुल्क चले गए। वहाँ मेरा इलाज शुरू हो गया। साद मेरा बहुत ख्याल रखते। मैंने दिल से साद को माफ़ कर दिया और साद से कहने लगी कि अगर मैं मर गई तो मुझे आपसे कोई गिला नहीं होगा और मैं आपकी पहली बीवी को भी दिल से माफ़ करती हूँ। साद ये सुनकर रोने लगा और मेरा हाथ पकड़ के कहने लगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम मेरे साथ रहोगी। फिर 1 महीने बाद मेरी रिपोर्ट्स बेहतर आईं। मैं और साद बहुत खुश थे और खुशी खुशी पाकिस्तान वापस आ गए और फिर साद मुझसे बहुत प्यार करने लगा। कुछ दिनों बाद मैं हामला हो गई और अल्लाह ने मुझे एक बेटे से नवाजा। मैं और साद बहुत खुश थे। साद मेरी अम्मी और बहन भाइयों का बहुत ख्याल रखते थे। फिर मैंने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह, जितनी मुश्किल से तूने गुजारा है उतनी ही आसान ज़िंदगी गुजर रही है। अब मैं और साद अपने बेटे के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए। और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।